پیش نظر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آئیے ہم اور آپ مل کر والی کائنات، وجہ تخلیق کائنات، مقصود کائنات، مقصد کائنات، جان کائنات، روح کائنات، جمیل الشیم، شفیع الامم، رحمت عالم، نور مجسم، تاجدار ارض و عجم، کونین کی زینت، عرش کے دولہا، حضور احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدت اور محبت کا خراج پیش کرے، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے والے بچے جو باتیں کر رہے ہیں، گزارش ہے ان سے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ ہاں، اگر طبیعت آپ کی بھر گئی ہو، اتنی دیر سے آپ لوگ سن رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، پیالہ بھر جاتا ہے۔ تو سماعت اگر آپ کی بھر چکی ہو تو آرام سے گھر چلے جائیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور صاحب خانہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ چلے جائیں گے، اگر شیرنی رہے گی تو لوگوں کو بلا کر کے دے دیجیے گی، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑی دیر بیٹھیں آپ لوگ، خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ بہت دیر تک آپ حضرات ایک دوسرے کو سنتے رہیں، اچھے اچھے چیدہ اشعار آپ لوگوں نے سنا دیا۔ اپنے امام صاحب کی زبانی بھی اور باہر سے آئے ہوئے دو مداحان کی زبانی بھی آپ لوگوں نے بہت کچھ سنا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر آیا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور حدیث پاک کا ایک ٹکڑا میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑی دیر بات کروں گا اپنی بساط علم کے مطابق، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام، دعا، پھر اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس محفل کو سجائی، ہمیں اور آپ کو اپنے کھاتے میں نیکیاں جمع کرنے کا ایک سنہرا سا موقع عطا فرمایا۔ محفلیں بہت لوگ کرتے ہیں اور بہت ساری قسم کی محفلیں ہوتی ہیں، ساری محفلیں گناہ کی ہوا کرتی ہیں، یہ محفل نیکیوں کی اور ثواب کی محفل ہے۔ تو ایسی محفل میں جب تک ہم بیٹھے ہیں ہمیں ثواب مل رہا ہے، ہمارے کھاتے میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر اور بیٹھے رہیں، اپنے کھاتے میں نیکیوں کا اضافہ کرواتے رہیں، اور یہاں سے کچھ باتیں بھی لے کر کے جائیں، اور جو باتیں یہاں سے نشر کی جائیں انہیں یہی چھوڑ کر کے نہ جائیے، اپنے ساتھ لے کر کے جائیے اور اپنی زندگی میں اسے استعمال بھی کریے۔ اکثر لوگ تقریر سنتے ہیں اور اسی جگہ پہ رکھ کر کے چلے جاتے ہیں، جو باتیں سنتے ہیں وہیں پر رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جتنے گناہ
ہماری زندگی میں پہلے تھے، کل جتنے گناہ ہماری زندگی میں تھے اتنے ہی گناہ اب بھی ہماری زندگی میں باقی ہیں۔ کسی ایک گناہ میں کمی نہیں ہوتی، البتہ ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ روزانہ ایک نیا گناہ، ہم جہنم کی آگ کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کرنے کا ایک نیا راستہ اور بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر دیں۔ حالانکہ دنیا میں آنے کا ہمارا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ اللہ نے دنیا بنائی ہے اسی لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہماری تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے، ہمارے وجود کا مقصد ہی عبادت ہے۔ دنیا میں ہمارا آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس کی کبریائی بیان کریں، اس کی حمد کریں، اسی کی ثنا کریں، اسی کی تعریف و توصیف میں لگے رہیں۔ لیکن آج اگر حالات کا جائزہ لیا جائے، معاشرے میں ایک سرسری نگاہ ڈالی جائے تو پتہ چلے گا کہ ہم اور آپ انسانوں کو راضی کر رہے ہیں، دنیا داروں کو راضی کر رہے ہیں، خدا کو راضی نہیں کر رہے ہیں۔ اکثر وہ لوگ ہیں جو ابھی بھی باتیں کر رہے ہیں، میرا ان سے کوئی مسئلہ نہیں، بالکل بات کریں بھائی، میں بھی بات کر رہا ہوں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گئے، جس نے اپنے سینے میں اپنے دل میں میرا خوف پیدا کر دیا، مولا تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں اسے 2 جنتیں عطا فرماؤں۔ ایک جنت آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اللہ نے جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے، ایک گھر ہے جنت، ایک گھر ہے دوزخ۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جو نیکیاں کرے گا مولا تبارک و تعالیٰ اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، جو گناہ کرے گا، برائیاں کرے گا، مولا تبارک و تعالیٰ اسے اپنی دوزخ میں ڈالے گا، پھر اسے سزا دے گا، جہنم کی آگ میں وہ جلے گا، اور اسے کتنی تکلیف ہوگی وہ وہی جان سکتا ہے۔ کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں، وقت کا پہلوان ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو جلتے ہوئے آگ میں نہیں رکھ سکتا، آگ کی حدت اور اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم آگ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، دنیاوی آگ، اس کی تپش ہم نہیں برداشت کر سکتے، تو دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ جہنم کی آگ بھیانک ہے۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ جب دنیا کی آگ برداشت کرنے کی اس نازک بدن میں طاقت نہیں ہے تو دوزخ کی آگ ہم اور آپ کیسے برداشت کریں گے؟ کون سا ایسا بندہ ہے جو یہ کہے کہ ہاں میں دوزخ کی آگ برداشت کروں گا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے ڈر جائیے، اپنے سینے میں خدا کا خوف پیدا کر لیجئے، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیے، مولا تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا، آپ لوگوں کو جنتی بنا دے گا۔ اگر جنتی بننا ہے تو رب کو راضی کرنا ہے۔ جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں، جنت کے میوے جات، جنت کی نہروں سے اگر پانی پینا ہے تو ہمیں رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم نے رب کو راضی کر لیا تو جنت ہماری ہے، اگر ہم نے رب کو راضی نہیں کیا تو پھر دوزخ ہمارے لیے ہے ہی۔ آ جائیں دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ 30 سال، 25 سال، 18 سال،
40 سال 50 سال یہ ہماری عمریں ہو چکی ہیں، لیکن انصاف سے بتائیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اس 25 یا 30 سالہ زندگی میں ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں، کتنے روزے ہم نے رکھے ہیں، کتنے روزوں کو ہم نے ترک کر دیا، کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، کتنی بار حضور پر درود ہم نے پڑھا۔ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اپنی تسبیح بیان کرنے کے لیے، اپنی تعریف و توصیف کے لیے مولا نے جو زبان میں گویائی عطا کی ہے، اپنے محبوب پر درود پڑھنے کے لیے اس زبان میں جو طاقت گویائی ہمیں ملی ہے، اس زبان سے گالیاں تو دے لیتے ہیں، چغلیاں تو کر لیتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا تو کہہ لیتے ہیں، لیکن اپنے محبوب پر درود نہیں پڑھا کرتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ درود کے کلمے نہیں ادا کرتے اپنی زبان سے ہم۔ یارو یاد رکھو وہ دن آنے والا ہے، آنکھیں بند ہونے والی ہے، اور دوسرے کے کندھے پر سوار ہو کر کے ہم ایک ایسے گھر، ایک ایسی جگہ پر جانے والے ہیں جہاں کوئی آواز نہیں ہے، جہاں کوئی چہرہ نہیں ہے، جہاں کوئی روشنی نہیں ہے، جہاں کوئی اجالا نہیں ہے، جہاں کوئی پنکھا نہیں ہے، جہاں کوئی ایسی نہیں، کوئی کولر نہیں ہے۔ ہاں اگر اعمال اچھے ہیں تو قبر میں جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، اگر اعمال اچھے ہیں قبر میں جنت کی ہوائیں آئیں گی، اگر اعمال اچھے ہیں قبر میں فرشتے ہمیں جنت کی طرف دروازہ کھول دیں گے، جنت میں ہماری روح سیر کرے گی۔ لیکن اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو قبر میں سانپ آنے والا ہے، بچھو آنے والے ہیں، اللہ کے فرشتے آنے والے ہیں جو ہمیں سزائیں دیں گے، ہمیں عذاب دیں گے۔ اس لیے میری ملت کے نوجوانوں، اگر چاہتے ہو تمہاری قبر روشن ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ ان کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ، اگر عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے سینے میں خدا کا خوف پیدا کر لو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو۔ اگر اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے تو خدا مولا تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، او میرے بندو، او میرے بندو، میں نے صرف ایک نہیں دو جنتیں بنائی ہیں۔ ایک جنت وہ ہے جو تمہیں فیصلہ ہونے کے بعد ملے گا، حساب و کتاب کے بعد تمہیں عطا کی جائے گی۔ جب تمہارا حساب و کتاب ہو جائے گا اس جنت میں تب تمہیں ڈالوں گا۔ اس سے پہلے جسے تم قبر کہتے ہو، جسے تم تاریک بڑی کہتے ہو، جسے تم تاریک کمرہ کہتے ہو، جسے تم اندھیرا کمرہ کہتے ہو، جسے تم وحشت کا کمرہ کہتے ہو، جسے تم ڈراؤنا گھر کہتے ہو، اس ڈراؤنے گھر کو بھی میں تمہارے لیے جنت بنا دوں گا، اس ڈراؤنے گھر کو بھی میں تمہارے لیے جنت بنا دوں گا۔ تمہیں ایک جنت یہ عطا کروں گا اور ایک جنت وہ عطا کروں گا۔ لیکن یہ تمہاری قبر جنت کب بنے گی؟ جب تم اپنے سینے میں میرا خوف پیدا کرو، جب مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، اب پھر اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اور فیصلہ لے کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، فیصلہ لے کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، تو آپ کا دل یہ گواہی دے گا، آپ کے دل کی یہ آواز ہوگی، حقیقت میں ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہم زبان سے تو کچھ بھی بول لیں لیکن دل ہمارا یہی بولے گا کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ میں بتاؤں کیسے نہیں ڈرتے ہم اللہ سے؟ جس کے بھی سینے میں خدا کا خوف ہے وہ نمازی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، کیوں جھوٹ کا عذاب بہت برا ہے، دردناک عذاب ہے جھوٹوں کے لیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں، جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہے، اور جو مومن ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے رسول کی بولی ہے، یہ حدیث کی بولی ہے، یہ اللہ کے نبی کی بولی ہے۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جو مومن ہے وہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کیا۔ اگر ہمارے اندر گناہ ہے تو خدا کا خوف نہیں ہے، یا تو خدا کا خوف ہوگا یا تو ہمارے پاس گناہ ہوگا۔ اگر خدا کا خوف ہے تو گناہ نہیں ہے، اگر گناہ ہے تو خدا کا خوف نہیں ہے۔ دو میں سے ایک بات ضرور ہے،
یہ باتیں دو ہاتھ سے خالی نہیں ہے. یا تو ہمارے سینے میں خدا کا خوف ہوگا یا تو ہمارے پاس گناہ ہوگا. اگر اللہ سے ڈر جائیں گے تو گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. اللہ کا خوف سینے میں نہیں ہے، اس لیے ہر گناہ کرنا ہیں، ہر گناہ کے قریب چلے جاتے ہیں. کوئی سا بھی گناہ ہو بہت ہلکا سمجھ کر کے کر لیتے ہیں. ابھی کل ہی میں نماز عشاء کے بعد حدیث پاک کا درس اپنی مسجد میں دے رہا تھا. ایک بڑی پیاری حدیث پاک کل میں نے اس کا درس دیا کہ لوگ گناہ کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں. کسی بھی گناہ لوگوں نے سوچ لیا کہ یار زنا ہی ایک بڑا گناہ ہے، شراب پینا ہی ایک بڑا گناہ ہے، حرام کھانا یہی ایک بڑا گناہ ہے. نہیں پیارے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بہت بڑے ہوا کرتے ہیں. یہ ہمیں جہنم کے قریب لے جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے قریب لے جاتے ہیں. ایک بڑی پیاری حدیث پاک کل میں نے جو لوگوں کے درمیان بتائی تھا وہ کیا ہے. مذاق میں بھی ہم کبھی کبھی نا کسی اندھے کو راستہ جو ہے نا ادھر سے ادھر بتا دیتے ہیں. ہمارے گاؤں کا ہی کوئی اندھا ہو اور وہ جا رہا، 4 لوگ 10 لوگ اکٹھے ہوں تو کچھ لوگ مذاقاً جو ہے نا اس کو ادھر سے ادھر بتا دیتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں. مذاق میں ہم نے یہ کیا کہ اسے یہاں سے وہاں بھیجا، وہاں سے پھر اس کو اس کے راستے پر بھیج دیا. ایسا کرنے والا انسان جہنم کی آگ میں جلے گا. اللہ اسے کبھی راضی نہیں ہوگا، کبھی راضی نہیں ہوگا. اب سوچے کہ یہ کوئی بہت بڑا گناہ تو ہمارے نظر میں نہیں ہے نا. ہم نے حالانکہ اسے راستہ غلط بتایا لیکن پھر صحیح راستہ ہم نے دکھا دیا، لیکن پھر بھی اللہ ہم سے ناراض ہے. تو سوچے کہ یہ گناہ جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، مذاق میں جھوٹ بول دینا اسے ہم گناہ نہیں سمجھتے. مذاق میں جھوٹ بول دینے سے گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے. جہنم کی کئی چیزیں ہماری زبان کاٹ لی جائے گی، جہنم کی کئی چیزیں ہماری زبان کاٹی جائے گی. یہ آنکھیں جو ہماری گناہ کرتی ہیں نا، جہنم کی آگ میں جہنم کی آگ کی سریا ہوگی اور فرشتے اس آگ کی سریا سے ہماری آنکھیں پھوڑیں گے، ہماری آنکھیں پھوڑیں گے، ہماری زبانیں کاٹی جائیں گی. جہنم کی آگ میں جلیں گے، ہمارے بدن سے پیپ نکلے گی، میوات نکلے گا، پیاس لگے گی. ظاہر سے بات ہے جب انسان کے بدن سے پانی سوکھ جاتا ہے نا تو اسے پیاس لگے گی. جب جہنم کی آگ میں چلیں گے، بدن سے پانی سوکھے گا، پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے تو فرشتے کہیں گے تمہارے بدن سے جو پیپ نکل رہی ہے وہی پی لے، تیرا پانی بنی. اگر ہمارے پانی میں یا کھانے میں کہیں سے تھوڑا سا گرد و غبار آ جائے، ایک چھوٹا سا کیڑا گر جائے تو ہمیں گھن لگتی ہے. ہم وہ پانی نہیں پیتے، ہم وہ کھانا نہیں کھاتے. آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے سوچیں، اور یہ ساری باتیں صرف قصہ کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جسے منہ نہیں موڑا جا سکتا ہے، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی میں اپنے گھر کی بولی نہیں بول رہا ہوں، یہ قرآن اور حدیث کی بولی بول رہا ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ہم نے غفلت میں اپنی زندگی گزاری ہے، اگر ہم نے گناہ میں اپنی زندگی گزاری ہے، اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزاری ہے، یقین جانو میری ملت کے نوجوانوں، دوستوں اور بزرگوں، جہنم کی آگ میں ہمیں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں ہمیں جلایا جائے گا. جب ہم چلیں گے ہمارے بدن سے پیپ نکلے گی، میواد نکلے گا، اور جب ہمیں پیاس لگے گی فرشتے کہیں گے تمہارے بدن سے نکلنے والی پیپ ہی تیرا پانی ہے، اسے پی کر کے اپنی پیاس بجھا لے. اس وقت اسے پینے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہوگا. اب ہم اسے اپنے بدن سے نکلے ہوئے پیپ کو پیئیں گے. اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا. اگر آپ خود ہی اپنے بدن سے نکلنے والے پیپ کو پینا پسند کرتے ہیں تو شوق سے گناہ کریں، دنیا میں شوق سے گناہ کریں، شوق سے نمازیں چھوڑیں، شوق سے گالیاں بکیں، شوق سے شراب کو اپنا جو ہے اپنے مشروب میں لائیں، اپنے استعمال میں لائیں،
شوق سے آپ زنا کے قریب جائیں، جوا کے اڈے کو آباد کریں، یہ سارے گناہ آپ شوق سے کریں۔ اگر جہنم کی آگ آپ کو لگتا ہے کہ ہلکی ہے تو آپ یہ سارے گناہ کریں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ جہنم کی آگ بھیانک ہے تو گناہ سے بچ جائیں، ابھی موقع ہے توبہ کر لیں، ورنہ یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائیں گی۔ آج ہاتھوں میں طاقت ہے، اس ہاتھ سے جو چاہے وہ کام کر سکتے ہیں، آج پاؤں میں قوت ہے، جہاں چاہے چل کر کے جا سکتے ہیں، ان آنکھوں میں بینائی ہے، جو چاہے دیکھ سکتے ہیں، زبان میں گویائی ہے، جو چاہے بول سکتے ہیں، کان میں سماعت ہے، جو چاہے سن سکتے ہیں، لیکن وہ دن آنے والا ہے، آنکھ ہوگی لیکن روشنی نہیں ہوگی، زبان ہوگی بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، کان ہوگا سن نہیں سکتے ہیں، ہاتھ ہوگا کچھ کر نہیں سکتے ہیں، پاؤں ہوگا لیکن چل نہیں سکتے ہیں، تبھی تو ہمیں مردہ کہا جاتا ہے، زندہ آج ہمیں کہا جا رہا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اس کو ہم استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں تو ہمیں مردہ کہا جائے گا، پھر ہم سے ہمارا نام چھین لیا جائے گا، ہمارا لباس چھین لیا جائے گا، پھر ہمیں کہا جائے گا کہ وہ مردہ کہاں ہے، جنازہ کہاں ہے، میت کہاں ہے۔ آج برانڈ ہم کرتے ہیں، اس کمپنی کا ہمیں جوتا لینا ہے، اس برانڈ کا کپڑا ہمیں پہننا ہے، اس برانڈ کی گھڑی ہمیں استعمال کرنی ہے۔ او میری ملت کے نوجوانوں، دنیا میں چاہے جتنا چاہو برانڈ کر لو، مرنے کے بعد کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا ہے، وہی ایک وائٹ کفن ہے جو سب کو دیا جاتا ہے۔ وقت کا بادشاہ مرتا ہے، وہی وائٹ کفن پہن کر کے جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے غریب انسان مرتا ہے، وہی سفید کپڑا پہن کر کے جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں وہ اچھے لباس نہیں دیے جاتے ہیں، مرنے کے بعد غلط لباس ہمیں نہیں پہنایا جاتا ہے، بس ایک سفید کپڑا پہنا کر کے اسی سفید چادر میں لپیٹ کر کے ہمیں دسیوں من مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم اس کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنوں کو آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان پہنچایا ہوگا، نہ جانے کتنوں کو آپ نے پہنچایا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہوگا، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچ لو کہ ایک دن ہم بھی اٹھ کر کے جائیں گے، ہمیں بھی لوگ لے کر کے جائیں گے، دسیوں من مٹی کے سب دبا کر کے چلے آئیں گے۔ جب ہم وہاں جانا ہے ہمیں تو اس کی تیاری بھی تو ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھ رہا ہوں بہت دیر سے بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہوں، نعت پاک سننا ثواب کا، پڑھنا یہ بھی ثواب کا ہے، لیکن بتائیں 2 گھنٹے اگر نعت خوانی ہوئی، جی ایم صاحب نے، امام صاحب نے جتنے بھی کلام پڑھے، جتنے بھی اشعار پڑھے، ایک شعر کا کوئی آیت ترجمہ کر کے بتائے کہ ہمیں یہ شعر مکمل طور سے سمجھ لیا، بتائیں یہ ایک شعر پڑھے، اس پورے شعر کا کوئی خلاصہ ہی ہمیں بتا دیں، نہ ایک لفظ کا ترجمہ کریں آپ، پورے شعر کا صرف خلاصہ بتا دیں کہ شاعر اس شعر میں کہنا کیا چاہتا ہے، شاعر کی مراد کیا ہے، تو جواب یہی آئے گا۔ ہم اتنے پڑھے لکھے تھوڑی ہے کہ شعر کا ترجمہ کر لیں گے، الفاظ کے معنی ہمیں تھوڑی پتا ہے کہ ہم آپ کو خلاصہ بتا دیں گے۔ نعت پاک سننا ثواب کا کام ہے، لیکن ادب سے بیٹھنا یہ بھی جو ہے ادب والوں کی بات ہے، ادب سے بیٹھنا یہ بھی ادب والوں کی بات ہے۔ کتنے لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں، چلے آئے ہم ویسے، کیوں؟ اس لیے کہ اس محفل رسول کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی، اس میں محفل رسول کو ہم نے اہمیت نہیں دی، اسے ہم نے خاص نہیں جانا، اسے ہم نے عزت کی محفل نہیں جانی، اسے ہم نے وقار کی محفل نہیں جانی، اس لیے جیسے تھے ویسے چلے آئے۔ اگر ہم جانتے کہ یار محفل رسول میں جا رہے ہیں، اس کی شان یہ ہے، اس کی شوکت یہ ہے، محفل رسول کا ادب یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، تو تیاریاں کر کے آتے ہیں۔ 2 دن بعد کل نہیں پرسوں بارات جانی، جو کپڑا آپ ابھی پہن کر کے محفل رسول میں آئے ہیں، کیا یہی کپڑا پہن کر کے بارات میں جائیں گے؟ کیا جس طریقے سے بغیر چہرہ دھلے آپ محفل پاک میں آئے ہوئے ہیں، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کا لباس جیسے تھا ویسے، کیا ایسے ہی آپ بارات میں بھی چلے جائیں گے؟ نہیں، جواب یہی آئے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بارات جو جانا ہے نا، پہلے نہائیں گے، کپڑا اچھا پہنیں گے، جوتا ہمارا نیا ہوگا، پالش نہیں ہے تو جوتا پالش نہیں کریں گے ہم،
बढ़िया कपड़ा इस्त्री करके, नया कपड़ा पहन करके तब हम बारात जाएंगे। क्यों? इसलिए कि बारात कोई ऐसे वैसे कपड़े पहन करके थोड़ी जाया करता है। बारात लोग अच्छे कपड़े पहन करके जाते हैं। बारात को हमने अहमियत दी, इसलिए उसके हमें हुस्न भी करना है। बारात जाने से पहले हमें नहाना है, इसलिए कि बारात की इज्जत हमारे नजर में ज्यादा है, इसलिए बारात में जाने से पहले हम नहाते भी हैं, कपड़ा भी बदलते हैं, अपना लिबास चेंज करते हैं, जूता चेंज करते हैं, अपने हेयर स्टाइल को चेंज करते हैं, तब हम बारात जाया करते हैं। महफिल रसूल को हमने कोई अहमियत नहीं दी है, इसलिए जैसे थे वैसे ही चले आए हैं। न तो हमने अपना लिबास देखा है, न तो हमने अपना हुलिया देखा है, न तो हमने अपने हेयर स्टाइल को देखा है कि हमारे बाल कैसे है, हमारे लिबास है, हमारे ये जो बदन पर जो कुछ भी है ये कैसा है, हम महफिल रसूल में जाने का लायक है या नहीं है, इसका हमें ख्याल नहीं है। बस चलो, चल करके मजा ही तो लेना है, थोड़ी देर बैठ करके सुनना ही तो है। नात के अशार पढ़े जाएंगे, खूब घूमेंगे, लोटों की बारिश कर देंगे, लोटों की बारिश करने के बाद घूम करके फिर कहेंगे यार बड़ा मजा आया। नाते पाक मजा लेने के लिए नहीं पढ़ी जाती है, नाते रसूल मकबूल इसलिए नहीं सुना जाता है कि मजा आए, नाते पाक इसलिए सुना जाता है दिल में मोहब्बत रसूल पैदा हो जाए, दिल में इश्क़ रसूल पैदा हो जाए, हुजूर की मोहब्बत की लौ दर्द हो जाए, इसलिए नात के अशार सुने जाते हैं। इसलिए नहीं सुने जाते कि नात के अशार सुने तो मजा आ जाए। मजा के लिए कोई काम नहीं, अगर मजा के लिए आए तो सारा बैठना यहाँ पर बेकार हो जाएगा, हमारा कुछ सवाब नहीं मिलेगा, हमें बिल्कुल सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी महफिल रसूल में जाएं तो ये नियत नहीं होनी चाहिए कि मजा लेना है, ये नियत लेकर के जाएं कि जितनी बातें सुनेंगे, जितने अशार सुनेंगे, उससे अपने अंदर की मोहब्बत को और तेज करेंगे, अपनी मोहब्बत को और तेज करेंगे। आए जरा मैं बताऊं आपको एक बड़ा प्यारा वाक़या, शायद आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, मेरी बात गौर से सुने, तवज्जो से सुने। जो आयत मैंने पढ़ी, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, एक नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, हजरत उमर फारूक के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ये भी सहाबी रसूल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का बयान कहते हैं कि मैं एक मर्तबा बगर्ज़े तिजारत की गरज से अपने सवारी पर सवार होकर के सफर को निकला। कहते चलते चलते रास्ते में एक सहारा से गुजर हुआ, जब एक जंगल से गुजरा ना तो फिर सोचा कि यार थक गया हूँ, थोड़ी देर एक दरख्त के साए में आराम करूं। कहते दरख्त के साए में आराम करने की नियत से मैं ठहरा, थोड़ी देर आराम करने के बाद कहते भूख लगी थी, अपना तोशा निकाला, तोशा निकालने के बाद सोचा खाना खा लूं। कहते लेकिन मेरी आदत थी खाना खाने से पहले किसी न किसी को अपने साथ लेकर के बैठ करके खाना खाना, किसी न किसी को अपने खाने में शरीक किया करता था। कहते लेकिन चूंकि जंगल अब वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था, फिर भी दिल ने कहा कि ऐ उमर, ऐ अब्दुल्लाह इब्न उमर, थोड़ी देर इंतजार कर ले, हो सकता है कोई बंदा नजर आ जाए। कहते खाना लेकर के बैठा, थोड़ी देर के बाद उधर से उस रास्ते से एक चरवाहा बकरियों को हाँकता हुआ गुजरा, एक रेवड़ बकरियों का लेकर के उस रास्ते से गुजरा। कहते मैंने देखा उसका लिबास फटा फुटाना, दाढ़ी उसकी बिखरी हुई थी, चेहरे पर गर्दो गुबार थे, सर के बाल बिखरे हुए थे, तो बड़ा गरीब मालूम पड़ता था हुलिये से। चरवाहा था, तो जब मेरी नजर उस पर पड़ी ना तो दौड़ करके उसके पास गया। मैंने कहा चरवाहा, तू बकरियां चराता है, जंगल में टहलता है, जरूर तुझे भूख लगी होगी, मुझे भूख लगी थी, खाना मेरा हाजिर है, आज साथ में बैठते हैं, एक लुकमा तू भी खा ले, एक लुकमा मैं भी खा लूं, थोड़ी सी भूख तू भी मिटा ले, थोड़ी सी भूख मैं भी मिटा लूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा ना कि जब मैंने चरवाहे से कहा मेरे साथ बैठो खाना खा लो, तो चरवाहे ने कहा कि नहीं साहब आप जाएं खाना खाएं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। चरवाहे ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फिर कहा नहीं आओ मेरे साथ बैठो खाना खा लो, इतना खाना है कि दोनों लोग आराम से खा लेंगे, दोनों लोग खा लेंगे, खाना है इतना, आओ मेरे साथ बैठो खाना खा लो। चरवाहे ने फिर कहा नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। तीसरी बार हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते मैंने जिद किया कि नहीं यार आप बैठ खा ले साथ में, आप बैठ खा ले साथ में। तो फिर चरवाहा हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं मेरे करीब आया, कान में उसने हल्के से कहा साहब मैं खाना इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि मैं आज रोजे से हूँ, इसलिए मैं खाना नहीं खा सकता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि मेरा पूरा वजूद जो है ना कांप गया, वो कोई रमजान का महीना थोड़ी था, कहते मुहर्रम या सफर का महीना था,
وہ شدت کی دھوپ اور گرمی، اور پھر وہ ایسا بندہ جو جنگل میں بکریوں کو چراتا تھا. کتنی بکریاں تھیں؟ 4 یا 450 بکریاں تھیں. اتنی بکریوں کو اکیلے دیکھتا تھا. بکری 1 ہو 2 ہو 10 ہو چرانے کے لیے جائیں، پھر ایک بکری ادھر بھاگتی ہے، 2 بکری ادھر بھاگتی ہے. چرانے والا کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، تب جا کر کے انہیں کنٹرول کر پاتا ہے. پھر بھی صحیح سے کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. 10 بکریوں کو سنبھالا نہیں جاتا ہے. وہاں 400-450 بکریاں ہیں. وہ کبھی ادھر جاتا ہوگا، کبھی ادھر جاتا ہوگا، دوڑتا ہوگا بکریوں کے پیچھے. کیا اسے بھوک نہیں لگتی ہوگی؟ کیا اسے پیاس نہیں لگتی ہوگی؟ پھر یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب جنگلوں میں دور دور تک پانی نظر نہیں آتا، دور دور تک کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرا پورا وجود کام کیا. پھر میرے دل نے کہا یار اس سے بڑا نیک کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا نیک بندہ کوئی نہیں ہو سکتا جو جنگل میں بکریاں بھی چرا رہا ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، روزے سے بھی ہے. کہتے کہ پھر میرے دل نے خواہش جاگی کہ میں اسی بندے کا امتحان لوں، کیا واقعی میں یہ نیک بندہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر میں بیٹھا کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد میں اس کی بکریوں کے ریوڑ کے قریب گئے. ایک اچھی بکری، فربا بکری، تندرست بکری، اس کے پشت پر، اس کی پیٹھ پر میں نے اپنا ایک ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا یار تیری یہ بکری مجھے پسند آ گئی، شام تک مجھے یہی رکنا ہے، کھانا میرا ختم ہو گیا ہے، کچھ قیمت لے لے، یہ بکری میرے ہاتھ بیچ دے، میں اسے ذبح کروں گا، شام میں کھانا بناؤں گا، تیری بھی دعوت رہے گی، تو بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کر لے. حضرت عبداللہ ابن عمر امتحان لے رہے ہیں کہ بکری کو ذبح کروں گا، بناؤں گا، تیری دعوت کے ساتھ میں میرے بیٹھ کر کے افطار کر لینا. تو اس چرواہے نے کہا صاحب میں بکریوں کو مزدوری پر چرا رہا ہوں، ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، مالک کوئی اور ہے. دیکھیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خدا کا خوف ہے، وہ گناہوں سے کیسے بچا کرتے ہیں. دیکھیں آپ، اگر واقعی میں ہمارے ابھی سینے میں خدا کا خوف ہے تو ہم بھی گناہ سے ایسے بچنے کی کوشش کریں گے، اور ایسے ہی ہم گناہ سے بچیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ چرواہے نے کہا کہ صاحب ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں پھر میں نے سوچا یار یہ تو ہے واقعی میں نیک. کہتے پھر میں نے امتحان لیا، مانا کہ تو مالک نہیں ہے، تیرا مالک تو یہاں نہیں ہے، تیرا مالک تو یہاں نہیں ہے نا، تیرا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے نا. اتنی ساری بکریاں، اس میں سے ایک بکری اگر غائب ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مالک مجھے تو بتا دینا بکریاں اٹھا لے گئے، یا تو بول دینا کہ ایک بکری مر گئی، مالک کو شک بھی نہیں ہوگا. جتنی مزدوری تمہیں مہینے کی ملتی ہے اس سے زیادہ رقم تمہیں یہ مل جائے گی، ایک بکری کی زائد قیمت تمہیں مل جائے گی، تمہارا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے اس سے اتنا کہا نا کہ تیرا مالک یہاں نہیں ہے، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا اٹھا لے گیا، یا ایک بکری مر گئی. کہتے چرواہا اپنی بکریوں کو ہانک کر کے آگے بڑھ گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں سوچتا رہا، دیکھتا رہا، پھر میرے دل نے فیصلہ کیا جاؤ جا کر کے اس سے پوچھو کہ تو نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر ہے کہتے ہیں کہ دوڑ کر کے میں چرواہے کے پاس گیا، پھر میں نے اسے روک کر کے کہا تو نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، بتا تو صحیح تیرا جواب کیا بنتا ہے. اور چرواہے نے میری طرف دیکھا اور میری طرف دیکھ کر کے کہا آپ کا چہرہ اتنا نورانی ہے، آپ کے چہرے پر اللہ کا نور ہے، آپ بڑے نیک بزرگ معلوم پڑتے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے معلوم پڑتے ہیں، لیکن آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میرا مالک یہاں پر نہیں ہے، میں اپنے مالک سے جھوٹ بول دوں، میں جھوٹ بول کر کے تھوڑی سی رقم میں لے لوں. مجھے بتائیں یہ تھوڑی سی رقم جو میں آپ سے لوں گا ظاہر طور پر جھوٹ بول کر کے یہ رقم کتنے دنوں تک میرے پاس رہے گی، اس رقم سے کتنے دنوں تک میں کھاؤں گا، اس رقم سے کیا میں بنا لوں گا. آپ بتائیں مجھے کیا یہ رقم ختم نہیں ہو جائے گی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہاں یہ رقم ختم ہو جائے گی، ایک دن اس رقم کو ختم ہونا ہی ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا چل ختم ہو جائے گی تو کیا ہوا، تو جو بولے گا تیرے منہ کے مطابق میں تمہیں قیمت دے دوں گا. چرواہے نے کہا صاحب مجھے قیمت نہیں چاہیے، آپ کہتے میرا مالک نہیں ہے، مانا کہ میرا مالک نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو بتائیں کائنات کا مالک کہاں ہے؟ کیا میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو کائنات کا مالک بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے. میں ان بکریوں کے مالک سے نہیں، جس نے کائنات کو بنانا ہے اس مالک سے
میرا یہ ایمان ہے بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جو سارے کائنات کا مالک ہے، جو میرا رب ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے حساب و کتاب سے ڈرتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں۔ اگر آج جھوٹ بول کر کے یہ تھوڑی سی رقم میں لے لوں گا تو کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اپنے رب کے سامنے جا کر کے کون سا جواب میں اپنے اللہ کے حضور پیش کروں گا؟ اس لیے او صاحب بزرگ، میں کائنات کے مالک سے ڈرتا ہوں۔ میرا عقیدہ یہ ہے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ جس دن ہمارے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ہمارا مالک دیکھ رہا ہے، قسم خدا کی اس دن ہر گناہ سے ہم بچ جائیں گے، ہر گناہ سے بچ جائیں گے۔ آج ہمارا تصور یہ نہیں ہے کہ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے، ہمارا خدا دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اپنے اندر یہ تصور پیدا کرنا ہے، جب بھی ہم چلیں، جب بھی اپنا سفر شروع کریں، جب بھی ہم کہیں پہ جائیں تو ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے۔ زبان سے بولنے سے پہلے تصور کرے کہ خدا دیکھ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کبھی بھی اپنے قدم کو اٹھائیں تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ گناہ کی طرف آپ اپنے قدم کو نہیں بڑھائیں گے۔ اور یہ بھی جان لیں آپ کہ ہماری زندگی اگر خوف نہیں ہے تو پھر کیا ہونا ہے؟ بارہا علماء کرام کی زبانی سنتے، اپنے امام صاحب کی زبانی سنتے ہوں گے۔ ایک اور بڑی پیاری بات ہے، اس کے بعد پھر میں بات ختم بھی کروں، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ آج حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں، اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ جب تک ہم اپنا تعارف نہ کرائیں، جب تک ہم اپنا انٹروڈکشن نہ کروائیں کہ ہم کون ہیں، تب تک لوگ ہماری حقیقت کو جان نہیں سکتے، تب تک ہمیں لوگ پہچان نہیں سکتے۔ بہت تیزی کے ساتھ ماحول بدلتا جا رہا ہے، وہ نوجوان نسلوں میں شراب پینا۔ آج کی ہماری جو نوجوان نسل ہے نا، وہ شرابی بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا خوف نہیں۔ شراب کو بہت تیزی کے ساتھ وہ اپنے منہ سے لگا رہے ہیں۔ جس چیز کو آج سے برسوں پہلے، صدیوں پہلے اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا تھا، آج اسی شراب کو لوگ شربت سمجھ کر کے پی رہے ہیں، اپنے وجود کو ناپاک کر رہے ہیں، اپنے جسم کو، اپنے دل کو گندا کر رہے ہیں۔ جب دل گندا ہو جائے گا تو نیک اور حق باتیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی۔ دل گندا ہو جائے گا تو پھر آپ کبھی نیکی کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کی خبرگیری ضرور کریے۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، باپوں کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ اپنے بچوں کے بارے میں پوچھیں، ان کا خیال رکھیں کہ آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آج آپ نے اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھا اور اس چیز کے بارے میں اپنے بچوں سے آپ نے تفتیش نہیں کی تو کل قیامت کے دن آپ کا بیٹا شرابی ہے، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، لیکن نہ بولنے کی وجہ سے آپ بھی جہنم کی آگ کے ساتھ ساتھ، نہ ڈانٹنے کی وجہ سے آپ بھی جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اس لیے میری ملت کے نوجوانوں، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، خاص طور سے شراب سے بچنے کی کوشش کرو، بڑی برائی ہے یہ۔ آج دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کیا کیا چالیں ہمارے پیچھے چلی جا رہی ہیں، کیا کیا تدبیریں ہمارے ساتھ کی جا رہی ہیں، ہماری اس پر بالکل نظر نہیں۔ ایک بڑے منصوبے کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ ہمیں اور آپ کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، لیکن ہماری نظر نہیں۔ اور ایک بڑی بات جو ہے، یہ 3 سال کی رپورٹ میں آپ کو بتاؤں، 3 سال کی، 2 سے 3 سال کے درمیان میں 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے گھر کی مسلم شہزادیوں نے غیروں سے نکاح چاہ لیا، غیروں سے شادیاں کر لی۔ اس کے لیے ہم نے کوئی منصوبہ بنایا کہ ہماری بچیاں آخر ایسا قدم کیوں اٹھا رہی ہیں، ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہماری بچیاں سیف رہے،
ہمیں کوئی پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ ہماری بچیوں کی عزت کی حفاظت ہو سکے. کوئی پلاننگ ہم نے نہیں کی, کوئی تیاری ہم نے نہیں کی. آئے دن خبریں آتی ہے کہ کسی اپنوں نے کسی غیر کو اپنا لیا, اس نے کسی غیر سے شادیاں رچا لی. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ہمارے گھر کی کہانی تھوڑی ہے جو ہم سوچیں. جو آگ لگی ہے نا وہ آگ ایک دن ہمارے گھر میں بھی پہنچے گی. بہت تیزی کے ساتھ وہ آگ پھیل رہی ہے. وہ دن آنے والا ہے کہ وہ آگ ہمارے گھروں کو بھی جلا کر راکھ کرے گی. اور جس دن کسی کے گھر سے ایک باپ کی بیٹی جب جاتی ہے نا تو پھر آپ اس باپ سے جا کر کے پوچھیں اس کے دل پر کیا پڑ جاتی ہے. اس بھائی سے جا کر کے پوچھیں کہ وہ سماج میں پھر کیسے رہے گا. اس کا سر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹ جاتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سر نہ جھکے, آپ چاہتے ہیں کہ لوگ عزت کی نگاہ سے آپ کو دیکھیں, تو اس سے پہلے کہ آپ کا سر جھکے اپنے گھر کی بچیوں کو پردے میں رکھیں, اپنے گھر کی بچیوں پر نظر رکھیں کہ آپ کی بچیاں جاگیا جائیں گی, آپ کی بہنیں کہاں جاتی ہیں, کس سے باتیں کرتی ہیں, کس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اس کا خیال کریں آپ. اگر آپ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں تو پھر اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار ہو جائیں, اپنی عزت کو مٹی میں ملانے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ دن دور نہیں ہے. اور ہو کیا رہا ہے, ہماری بچیاں جو گھروں سے جا رہی ہیں, اپنا اسلام چھوڑ کر کے جا رہی ہیں, قرآن چھوڑ کر کے جا رہی ہیں, اپنا مذہب چھوڑ کر کے جا رہی ہیں, اپنے ماں باپ, اپنے دوست, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے, اپنا پورا پریوار چھوڑ کر کے جا رہی ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے, مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینہ, 6 مہینہ پھر خبر آتی ہے یا تو اسے جلا دیا جاتا ہے, یا تو اسے پھانسی کے پھندے سے لٹکا دیا جاتا ہے, یا تو اس کا قتل کر دیا جاتا ہے ویسے ہی, یا تو اسے وحشیوں درندوں کے ہاتھوں چھوڑ دیا جاتا ہے اس کی عزت بچانے کے لیے. پھر تنگ آ کر کے ہماری بچی, ہماری گھر کی شہزادی خود ہی وہ پھانسی کے پھندے سے لٹک وہ خودکشی کر لیتی. وہ میری قوم کی شہزادیوں میں تم سے بھی گزارش کر رہا ہوں, جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, آخری بات بس اسی بات کے بعد بات ختم ہے. وہ میری قوم کی شہزادیوں میں تم سے بھی گزارش کر رہا ہوں, پیار ایک دھوکہ ہے. نوجوانوں تم بھی کان کھول کر کے سنو, پیار ایک دھوکہ ہے. یہ کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا. وہی پیار آپ کے ساتھ وفا کر سکتا ہے جو پیار آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے, جو پیار آپ نے بزرگوں کے ساتھ کیا ہے, غوث پاک کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے, خواجہ اجمیری کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے, صابر پاک کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے, اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے. یہی پیار آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کر سکتا ہے, آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اور اس پیار کے علاوہ جتنے بھی پیار ہے وہ صرف دھوکہ ہے, دھوکہ کے علاوہ کچھ نہیں. اس پیار کے آگے صرف اندھیرا ہے, اجالا نہیں ہے. اس لیے وہ میری قوم کی شہزادیوں, جس پیار کے نام پر تو نے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے, جس پیار کے نام پر ایک بار کبھی اپنا بچپنا یاد کر لیا ہوتا جب تو پیدا ہوئی تھی. جب تو پیدا ہوئی تھی تیرے باہتوں میں طاقت رہی, تیرے زبان میں قوت رہی, پاؤں میں ہمت رہی, تو بول نہیں سکتی تھی, تو چل نہیں سکتی تھی, تو کچھ لے نہیں سکتی تھی, تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی, تجھے بھوک لگتی تھی تو صرف روتی تھی. تیرے رونے کو بھی تیری ماں سمجھ جایا کرتی تھی کہ میری بچی کو بھوک لگی ہے, پھر وہ اپنے چھاتی سے تجھے اپنا خون دودھ بنا کر کے پلایا کرتی تھی. اور ایک بار تو نے نہیں سوچا جس بچپنے کو تو نے گزارا ہے, تیرے بچپنے کی خواہشوں کو, تیرے سپنوں کو اس نے اس پروان چڑھایا ہے, تیرے باپ نے پروان چڑھایا ہے, جو اپنا گھر چھوڑ کر کے پردیس چلا گیا ہے, اور دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا ہے, ٹھنڈی کو ٹھنڈی نہیں سمجھا ہے, گرمی کو گرمی نہیں سمجھا ہے, جا کر کے کسی کو غلامی کر رہا تھا, کسی کی مزدوری کر رہا تھا, ٹھنڈی میں بھی کام کر رہا تھا, وہ گرمی میں بھی کام کر رہا تھا, وہ برسات میں بھی کام کر رہا تھا, وہ ٹھنڈی میں جب لوگ رضائی اور کمبل میں ہوتے تھے, تمہارا باپ جا کر کے کسی کی مزدوری کر رہا تھا, کبھی آٹے کی بوری اٹھا رہا تھا, کبھی برتن توڑ رہا تھا, کبھی کچھ کر رہا تھا, کبھی کچھ کر رہا تھا. تیرے باپ نے عید کے موقع پر خود نہیں کہیں بنوایا
دیا ہے لیکن تیرے لیے سب کچھ لا کر کے وہ دیا ہے۔ عید کے موقع پر جب باپوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا لباس بنوایا یا نہیں بنوایا، آپ نے اپنے لیے ان کی کچھ تیاریاں کی یا نہیں کی ہے، ایک باپ کا جواب یہی ہوتا ہے یہ جو کما رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے کما رہا ہوں، پہلے میرے بچوں کا شوق پورا ہونا چاہیے پھر میں اپنا شوق پورا کر لوں گا، پہلے میرے بچے خوش ہو جائے پھر میں خوش ہو لوں گا۔ او میرے قوم کی شہزادیوں، ایک بار اپنا بچپنا یاد کر لیے ہوگے، تیرا باپ جب تجھے دیکھتا ہے خوشی سے بدل جایا کرتا ہے، تیری ماں جب تجھے نہیں دیکھتی ہے تو وہ بے قرار ہو جاتی ہے، طرف جایا کرتی ہے، تو اپنے ماں کو ناراض کر کے جا رہی ہے، تو اپنے باپ کو ناراض کر کے جا رہی ہے۔ ماں جیسی دولت تمہیں دنیا میں ملنے والی نہیں ہے، باپ جیسی عظیم نعمت تجھے دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ اور پھر میں ایک بات اور بتاؤں، ماں جیسا پیار تمہیں کوئی نہیں دے سکتا ہے، چاہے جتنے بن جائے، چاہے جتنے بن جائے، چاہے کہ میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں، تمہارے لیے ایک بار مر سکتا ہے، لیکن یہ تمہارے ماں باپ ہے، تمہارے لیے سینکڑوں بار مرنے کو تیار ہے، سینکڑوں بار تمہارے لیے تمہارے ماں باپ مرنے کو تیار ہے۔ اور ایک بار بھی تو نے نہیں سوچا، ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، پھر اپنے بھائی کو بھی چھوڑ دیا، اپنے بھائی کو بھی چھوڑ دیا، پھول جیسی اپنی چھوٹی سی بچی، اپنی چھوٹی سی بہن کو بھی چھوڑ دیا، جو بہن تجھے اپی کہہ کر کے بلایا کرتی تھی، جو بہن تجھے کبھی باجی کہہ کر کے پکارا کرتی تھی، جو بہن تجھے کبھی آپی کہہ کر کے بلایا کرتی تھی، اس بہن کا بھی خیال نہیں کیا، جو بہن تیرے گود میں آ کر کے بیٹھ کے کھیلا کرتی تھی، جس بہن کو تم لوری سے سنایا کرتی تھی، جس بہن کو تم کھلایا کرتی تھی، اس سے اپنے دل بہلایا کرتی تھی، ایک بار بھی اس بہن کے بارے میں نہیں سوچا، اور اس بہن کو بھی تو نے چھوڑ دیا۔ پتا ہے جب تو گھر چھوڑ کر کے جاتی ہے، او میرے قوم کی شہزادی سن، جب تو گھر چھوڑ کر کے جاتی ہے، تیرا باپ الگ روتا ہے، تیری ماں الگ آنسو بہاتی ہے، تیرا بھائی پھر رو رو کر کے وہ اپنا حال پہ حال کر لیا کرتا ہے، اور پھر تیری بہن تو نے کیا سمجھا ہے، تیری بہن سکون سے ایک لقمہ کھا لیتی ہے، نہیں جب وہ کھانا لے کر کے سامنے بیٹھتی ہے تو کھانا جب وہ دیکھتی ہے تو کھانے کا لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے تیرے پیار کو یاد کیا کرتی ہے، تیری محبت کو یاد کیا کرتی ہے۔ ایک بار بھی تو نے اپنے بہن کی محبت کا خیال نہیں کیا ہے، اپنے بھائی کے پیار کا خیال نہیں کیا ہے، اپنے باپ اور ماں کی محبت کا خیال نہیں کیا ہے، اور تو نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، تو نے کیا سوچا جس کے ساتھ تو گئی ہے وہ تجھے سب کچھ دے سکتا ہے، وہ تجھے کچھ نہیں دے سکتا ہے، وہ تجھے صرف اور صرف موت دے سکتا ہے، موت کے علاوہ کوئی خوشی نہیں دے سکتا ہے، وہ تمہیں ذلیل کر سکتا ہے، وہ تمہیں عزت کبھی نہیں دے سکتا ہے۔ او میرے قوم کی شہزادیوں، اگر تمہیں عزت کبھی ملی ہے تو آمنہ کے لال کے دامن سے ملی ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کے دامن سے ملی ہے، ہمارے نبی نے تمہیں عزت دی ہے۔ تم کل کو پیدا ہوتی تیرے باپ تجھے لے جا کر کے دفنا دیا کرتا تھا، تمہیں لوگ زندہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، آج اگر تمہیں زندگی ملی ہے، آج اگر تم مسکرا رہی ہو، آج اگر تم زندگی کی بہاریں دیکھ رہی ہو، اگر آج اگر تم دنیا دیکھ رہی ہو تو یہ مدینے والے کا صدقہ ہے، آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، آج تم کو زندہ ہو، آج اگر تمہیں کوئی بیٹی کہہ کر کے بلا رہا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کی بدولت ہے، میرے مصطفیٰ کی بدولت ہے، میرے مصطفیٰ کا احسان ہے، اور جو عزت میرے قوم کی شہزادی تجھے مدینے والے مصطفیٰ نے دی ہے، جو پیار تجھے آمنہ کے لال نے دیا ہے، وہ پیار دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ جبھی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے تو کہتی ہے تیرا عاشق سب سے اچھا ہے، وہ سب سے گھٹیا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ہے جس سے پیار کیا جائے، جس پر اپنی جان مار دی جائے، جس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مدینے والے آتا ہے، وہ میرے محمد مصطفیٰ ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے یہ دنیا کے عاشق تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں، اگر تمہیں سب کچھ کسی نے دیا ہے تو مدینے والے آقا نے دیا ہے۔ کون دیتا ہے عاشق کی سرکار اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجھتا دیجے کی ہے، غمزدوں کو رضا مجھتا دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا
اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس لیے میرے قوم کی شہزادیوں سنو، اپنا قدم گھر سے باہر نکالنے سے پہلے یہ سارے جنازے دیکھ لیں۔ تم جاتی ہو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے، اپنی خوشی کے لیے اپنے گھر کے اتنے جنازوں کا خیال نہیں کیا تم نے؟ جب تو قدم نکالتی ہے تو تیرے گھر میں اتنے سارے لوگ جو ہے نا، ان کی خوشیوں کا جنازہ نکل جاتا ہے، اتنے خوشیوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کسی ایک کو خوش کرنے کے لیے تو نے اتنے ساروں کو مار دیا۔ ایسی خوشی کس کام کی؟ او میری بہن، او میری شہزادی، کبھی بھی کسی کے جھانسے میں نہ آنا۔ پیار کرنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ سے کرو، پیار کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے کرو۔ آمنہ کے لال سے اگر محبت کرو گی، دنیا میں بھی تمہارا اقبال بلند ہو جائے گا، آخرت میں بھی تم سرخروئی والی زندگی گزارو گی، آخرت میں بھی سرخروئی والی زندگی گزارو گی۔ جس نے بھی میرے مصطفیٰ سے پیار کیا اس کا مقام بلند ہو گیا، اس کی عظمت بلند ہو گئی۔ اس لیے آمنہ کے لال سے پیار کرو۔ او میرے قوم کے شہزادوں، ایک بڑی پیاری حدیث پاک اسی سے ریلیٹڈ، زنا ہم کرتے نا، ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری نظریں محفوظ نہیں ہے، ہم سے کسی کی بہن بیٹیاں محفوظ نہیں ہے۔ راستوں میں بیٹھ کر کے، گلیوں میں چل کر کے، بازاروں میں ٹہل کر کے ہم دوسرے کی بہنوں پر نظریں ڈالتے ہیں، ان کی عزت پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت امام شافعی نے ایک حدیث روایت کی ہے، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے۔ اگر آپ کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرتے ہیں تو آپ تیار ہو جائیں، آپ کا یہ قرض جو آپ نے لیا ہے کسی کی بہن سے، کسی کی بیٹی سے، یہ قرض آپ کے گھر کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں ادا کریں۔ یہ قرض جو آپ نے لیا ہے اسے کون ادا کرے گا؟ آپ کے گھر کی عورتیں ادا کریں گی۔ اب یا تو آپ کی بیٹی ہوگی، یا تو آپ کی بہن ہوگی، یا تو پھر آپ کی بیوی ہوگی۔ آپ کے گھر کی جو عورتیں ہیں وہی قرض ادا کریں گی۔ کسی کے ساتھ اگر آپ نے زنا کیا ہے تو کوئی ہوگا جو آپ کے گھر کی عورتوں کے ساتھ زنا کرے گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی عورتیں سیف رہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی عورتوں کی عزت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، ان پر کوئی نظر نہ ڈالے، تو آپ کسی کے گھر کی عزت پر نظر نہ ڈالیں، آپ کسی کی گھر کی عزت پر نظر نہ ڈالیں۔ جب آپ کسی کے گھر کی عزت پر نظر نہیں ڈالیں گے، قسم خدا کی آپ کے گھر کی عزت پر نظر کوئی نہیں ڈالے گا۔ آپ سے جب دوسرے کی بہن بیٹیاں محفوظ ہو جائیں گی، یقین جانے آپ کے گھر کی بھی بہن بیٹیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ اس لیے آج ہم خود محفوظ نہیں ہیں تو ہمارے گھر کی عورتیں کیسے محفوظ رہیں گی؟ اپنے آپ نے محفوظ کر لو۔ یہ تھوڑی سی خواہشوں کے لیے، تھوڑی سی لذتوں کے لیے اتنا بڑا گناہ، قیامت قریب، بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اندھیرا چھانے والا ہے، اندھیرا چھانے والا ہے، موت بہت قریب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سبھی لوگوں کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرما، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، مولا اپنے نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اپنے بدن کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سبھی لوگوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ سچی توبہ کی توفیق اللہ سے مانگا کرے، سچی توبہ کی توفیق اللہ سے مانگا کرے۔ اگر سچی توبہ کی دولت نصیب ہو گئی تو سمجھو ساری کائنات آپ کو مل گئی، سب کچھ آپ کو مل گئے۔ سچی توبہ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے یہ دعا کیا کرے ہمیشہ کہ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ اور اس سے پہلے بھی میں ایک بار آیا تھا، امام صاحب بلائے تھے تو میں نے کہا تھا درود پڑھا کرے، درود سے بہت سارے گناہ سے بچ جائے گا، خود بھی حفاظت ہو جائے گی، گھر کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ وظیفہ بنا لے 11 بار، 25 بار، 50 بار، 100 بار، 111 بار درود روزانہ پڑھنے کی۔ روزانہ درود پڑھیں گے تو دل پاک ہوگا تو گناہ سے بچ جائیں گے، گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، گناہ چھوڑ دیں گے۔ گناہ کرتے کیوں ہے؟ دل گندا ہو جاتا ہے۔ اس لیے درود کثرت سے پڑھا کریں، 2-3 درود میرے ساتھ پڑھ لیں، کم وقت میں زیادہ ثواب۔ ایک درود چھوٹا سا ہے، کم چھوٹا سا، ایک بار پڑھیں گے اللہ کے مقدس 70 فرشتے 1000 دن تک آپ کے کھاتے میں نیکیاں لکھی۔
اللہ کے مقدس 70 فرشتے 1000 دن تک آپ کے کھاتے میں نیکیاں لکھیں گے. پڑھیں میرے ساتھ. جزا اللہ ان محمدا ما ہوا اہل. بس اتنا چھوٹا سا درود ہے، ایک بار پڑھے. اللہ کے مقدس 70 فرشتے 1000 دن تک ہمارے کھاتے میں نیکیاں لکھیں گے. 1000 دن تک ہم زندہ رہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ 1000 دن تک ہم زندہ رہیں گے. ایک اعتبار سے یہ درود صدقہ جاریہ بھی. ہم مر جائیں گے پھر بھی ہمارے کھاتے میں نیکیاں فرشتے لکھتے. ایک بار پڑھا تو 1000 دن تک، 2 بار پڑھا تو 2000 دن تک. اب جتنے 1000 دن تک ہم اپنے کھاتے میں نیکیاں لکھوانا چاہتے ہیں اتنی بار یہ درود پڑھ لیا. ایسے تو یاد نہیں ہو جائے گا آپ کو. فوراً امام صاحب سے رابطہ کر کے وہ لے لے اسے دیکھ کر کے پڑھ لیا. ایک درود اور پڑھیں. ایک بار پڑھیں گے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب ملے گا. کتنے لاکھ؟ 6 لاکھ. چاہ کر کے بھی دن بھر میں ہم 6 لاکھ مرتبہ درود نہیں پڑھ پائیں گے. اتنے سارے کام ہمارے ذمہ کہ 6 لاکھ مرتبہ پڑھیں گے. لیکن ایک بار صرف یہ درود پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دیکھیں. اپنے بندوں پر احسان دیکھیں، کیسا احسان فرمایا کہ میرا بندہ 6 لاکھ مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، کام کاج دنیا کی مصروفیات، چل ایک بار پڑھ لے. ایک بار پڑھنے کا 6 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ثواب بتاؤ. پڑھیں میرے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. بس اتنا سا. ایک بار پڑھے 6 لاکھ مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب ملے گا. اب ایک سب سے چھوٹا درود بتا دیں. اس سے چھوٹا کوئی درود نہیں. درود کئی سارے ہیں الحمدللہ مجھے یاد ہے، لیکن سب سے چھوٹا، اس سے چھوٹا کوئی درود نہیں اور سب سے آسان بھی ہے. ہر کسی کو یاد بھی ہوگی. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو مولا تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے 70 دروازے آپ کے لیے کھول دیں. رحمت کے 70 دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے. پڑھیں صلی اللہ علی محمد. بس اتنا ہے. صلی اللہ علی محمد. ایک بار پڑھیں، رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جائیں گے. اب جتنے دروازے رحمت کے اپنے لیے کھلوانا چاہتے ہیں اتنی بار یہ درود پڑھا کریں. بچوں کو بھی نصیحت کریں، گھر کی عورتوں کو بھی نصیحت کریں. جب وہ کھانا بنائے نا، کھانا بناتے وقت درود پڑھا کریں. مائیں بچے کو دودھ پلاتے وقت درود پڑھا کریں. نوجوان اپنے کام کرتے وقت درود پڑھا کریں. باخدا روزی میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، ہر اعتبار سے برکت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. خوب کی سرے چمن پھول چنی شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں، گلشن میرا آباد رہے. وما علینا